سلیمان قانونی کے دور حکومت کو گویا ہر پہلو سے جانچ پرکھ کر مکمل طور پر سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم خرم سلطان کے جذبات، مہر ماہ سلطان کی عظمت اور شہزادوں کے المیوں سے خوب واقف ہیں، مگر سنہری دور کے سائے میں ایک ایسی شخصیت چھپی ہوئی ہے جس کا نام تقریباً نسل در نسل سرکاری یادداشت سے مٹا دیا گیا ہے۔ آخر رازیہ سلطان حقیقت میں کون تھیں؟ کیا وہ واقعی وجود رکھتی تھیں یا پھر ان کی شکل محض ایک تاریخی غلط فہمی ہے جو محفوظات کی الجھنوں سے جنم لی؟ ان کا مقدر سلطانی شاہی محل کی چمک دمک سے ہٹ کر کسی مقبوح صوفی سے کیوں جڑ گیا؟ اس ویڈیو میں ہم ایک تحقیقات کریں گے تاکہ بھولی بسری شہزادی کی سوانح حیات کو دوبارہ ترتیب دے سکیں۔ ہم ان کی نسبت کے مختلف بیانات کا جائزہ لیں گے، حکمران خاندان سے ممکنہ تنازع کا تجزیہ کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈراموں میں پیش کردہ کردار حقیقی تاریخ کی تلخ حقیقت سے کتنا دور ہے۔ خوش آمدید آپ کی اس دنیا راز میں جو یحییٰ افندی کے مقبرے کی دیواروں کے پیچھے چھپی ہے۔ تصور کریں کہ آپ استنبول کی تنگ پکی گلیوں میں آرام سے سیر کر رہے ہیں، دور ہجوم اور پھیکے سیاحتی راستوں سے۔ آپ یحییٰ افندی کے اس خاموش پرانے درختوں میں لتھڑے مقبرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مطلق سکون ہے جسے صرف پتوں کی سرسراہٹ توڑتی ہے۔ آپ آہستہ سے قدیم قبروں کا معائنہ کرتے ہیں اور یکایک آپ کے قدم جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں۔ ایک قبر پر ایسے الفاظ کندہ ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتے ہیں: بے پرواہ رازیہ سلطان، قانونی سلطان سلیمان کی حقیقی بیٹی اور یحییٰ افندی کی روحانی بیٹی۔ رکیے، ذرا ٹھہریے اور دوبارہ پڑھیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خود سلیمان قانونی کی حقیقی بیٹی، دنیا کے زبردست سلطان کی بیٹی، یہاں ایک درویشوں کی سادہ پناہ گاہ میں دفن ہے، نہ کہ اپنے عظیم باپ کے شاندار خاندانی مقبرے میں۔ آئیے اسے آج کے زمانے کی ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کسی جدید شاہی خاندان کا، مثلاً برطانیہ کا۔ اگر حکمران بادشاہ کی ایک بیٹی اچانک اپنے تمام خطابات سے دستبردار ہو جائے اور اسے شاندار ونزر قلعے میں نہیں بلکہ ایک معمولی گاؤں کے قبرستان میں خاندانی دباؤ پر دفن کیا جائے تو یہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑا سکینڈل کھڑا کر دے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں تو قوانین اور بھی سخت تھے۔ آپ کی تدفین کی جگہ نہ صرف آپ کی زندگی کا مقام بلکہ ابدیت میں بھی آپ کا مرتبہ متعین کرتی تھی۔ سلطانوں کی بیٹیاں ریاست کا قیمتی سیاسی اثاثہ ہوا کرتی تھیں۔ انہیں کم عمری سے ہی وزرائے اعظم اور پاشاؤں سے شادی کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور مرنے کے بعد ان کے لیے شاندار حیرت انگیز مقبرے تیار کیے جاتے تھے۔ مہر ماہ سلطان کی قبر دیکھیں جو دولت اور سونے سے چمکتی ہے۔ تو رازیہ سلطان اس شاہی عیش و عشرت سے باہر کیوں رہ گئیں؟ وہ کیوں نکالی گئیں؟ اور اب سب سے دلچسپ بات شروع ہوتی ہے۔ ان کا خطاب تسز یعنی ترکی میں بے پرواہ یا بے غم ہے، مگر دیکھیے تقدیر کا طنز۔ ان کی حقیقی زندگی شاید ایسے خوفناک المیوں سے بھری ہوئی تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان سلیمان ایک مطلق، بے باک بادشاہ تھا، 3 براعظموں کا مالک۔ اس کی فولادی خواہش کی نافرمانی موت کے حکم کے برابر تھی، اور یہ کہ اس کی حقیقی بیٹی کو اپنی آخری آرامگاہ محل طبقاپی میں نہیں بلکہ ایک صوفی یحییٰ افندی جو خود سلیمان کا رضائی بھائی تھا کے پاس ملی، یہ ہمیں حکمران خاندان میں ایک بہت بڑے بے مثال پھوٹ کی خبر دیتا ہے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسا کیا خوفناک واقعہ پیش آیا ہوگا؟ کیا یہ محض ایک عام خاندانی نا اتفاقی تھی جو بہت بڑھ گئی، یا اس سے کہیں زیادہ خطرناک کوئی بات تھی جیسے غداری؟ شاید نوجوان شہزادی نے حرم کا کوئی ایسا خوفناک راز جان لیا تھا جو اسے ہرگز نہیں جاننا چاہیے تھا، یا پھر اس نے اس شخص کا کھل کر ساتھ دینے کی جرت کر دی تھی جسے سلیمان نے غصے کی حالت میں اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا تھا۔ ہر نیا جواب مزید خوفناک سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ اس سخت گیر دور میں سلطان کے مقبرے سے جلاوطنی کا مطلب تھا تاریخ سے انسان کا مکمل اور مطلق مٹا دیا جانا۔ یہ محض جدید معنوں میں وراثت سے محرومی نہیں تھی، یہ ایک پیچیدہ سازش تھی آنے والی نسلوں کے لیے انسان کی یاد کو بھی مٹا ڈالنے کی۔ سلطان گویا خاموشی سے پوری دنیا سے کہہ رہا تھا، میری اب کوئی ایسی بیٹی نہیں، اور یہ سزا تھی جو کبھی کبھی موت سے بھی زیادہ ہولناک ہوتی ہے۔ رازیہ سلطان کو لفظی طور پر ہمیشہ کی بھلائی کی تاریکی میں دھکیل دیا گیا،
لیکن آخر یحییٰ افندی ہی اس کی آخری امید کیوں بنے؟ ممکن ہے یہ دانشور بزرگ سلطنت میں واحد شخص تھا جس نے طاقتور بادشاہ کی مرضی کی مخالفت کرنے اور بدنام شہزادی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کی جرت کی۔ ہم اپنے سامنے محض ایک پرانی قبر نہیں دیکھ رہے، بلکہ پتھر میں جمی ہوئی ایک خاموش چیخ مدد اور سلطان کے دربار کے ظلم کے خلاف ایک غیر سرکاری احتجاج دیکھ رہے ہیں۔ آگے یہ کہانی اور بھی الجھی اور حیران کن ہو جاتی ہے۔ کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ قبر پر یہ پراسرار عبارت عملی طور پر واحد جسمانی ثبوت ہے کہ رازیہ اس دنیا میں کبھی زندہ تھی؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ جب جدید سائنسدانوں اور مورخوں نے سلیمان کے حرم کی کتابیں اور مالیاتی ریکارڈ کھولے تو رازیہ سلطان کا نام وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے جاسوس بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی نشانی ہے یحییٰ افندی کے مقبرے میں ایک پتھر جس پر صاف صاف لکھا ہے سلطان سلیمان کی بیٹی۔ بظاہر کیس بند، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں جیسا کہ کسی اچھی تھرلر فلم میں ہوتا ہے، لاش کا ملنا صرف آغاز ہوتا ہے اور اصل مشکلات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہم ذاتی دستاویزات کھولتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک زبردست محفوظ شدہ دستاویزات کے آرکائیو میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں عثمانی خاندان کے افراد کی ہر سانس کا ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ ان دنوں حرم محض عورتوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل بیوروکریٹک مشین تھی جو مکمل درستگی کے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہاں خصوصی حرم کتابیں موجود تھیں، اجرتوں کے رجسٹر، تحائف کی فہرستیں اور روزانہ کے اخراجات کے حساب کتاب۔ وہاں سب کچھ درج کیا جاتا تھا، قیمتی پتھروں کی قیمت سے لے کر چھوٹی شہزادی کے نئے جوتے سلنے کے لیے دیے گئے ریشم کی مقدار تک۔ اگر سلطان کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ فوراً محاسباتی ریکارڈ میں آ جاتی، اسے وظیفہ مقرر کیا جاتا، اس کے لیے نوکرانیاں مقرر کی جاتیں، اسے کھلایا جاتا، کپڑے پہنائے جاتے اور جب وقت آتا تو اس کی شادی کر دی جاتی، اور ان میں سے ہر عمل کی ایک قیمت ہوتی جسے بڑی باریکی سے ریکارڈ کیا جاتا۔ اور پھر یہاں ہمیں ایک حقیقی جھٹکا لگتا ہے۔ جب جدید مورخین اپنے شیشے اور صبر سے مسلح ہو کر سلیمان کے دور کی ان دستاویزات کے ہزاروں صفحات کو کھنگال چکے تو انہیں ایک خالی پن ملا۔ رازیہ سلطان کا نام سرکاری اجرتوں کے رجسٹروں میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کیسے کی جائے؟ آئیے اس کا موازنہ اپنی موجودہ حقیقت سے کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص کسی بڑے شہر میں رہتا ہے، وہ بینک کارڈ استعمال کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، خطوط وصول کرتا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ پولیس تمام ڈیٹا بیسز چیک کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے، نہ بینک اکاؤنٹ، اس نے کبھی اسکول نہیں گیا اور باضابطہ طور پر اس کی ولادت ہی کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یہ ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن رازیہ کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ یہاں ہمیں دو خوفناک امکانات کا سامنا ہے۔ پہلا، آسان لیکن کم دلچسپ، رازیہ کبھی وجود نہیں رکھتی تھی۔ ممکن ہے کہ قبر پر لگی تحریر بعد کے ادوار میں مرمت کرنے والوں کی غلطی ہو یا کوئی دھوکہ ہو۔ شاید وہاں سلیمان کی کوئی اور رشتہ دار دفن ہے جس کا نام وقت کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ بیٹی کے افسانے میں بدل گیا۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا یحییٰ افندی جیسے مقدس جگہ پر سنگ مرمر پر جھوٹ لکھنا ممکن ہے؟ یہ بہت بعید العقل ہے۔ دوسرا امکان کہیں زیادہ تاریک اور پرجوش ہے۔ رازیہ موجود تھی لیکن اس کا نام جان بوجھ کر مٹا دیا گیا۔ تاریخ میں اسے لعنت یاد کہتے ہیں، یعنی جب تواریخ سے کسی شخص کے حوالے کاٹ دیے جائیں، اس کی تصویریں تباہ کر دی جائیں اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ آنے والی نسلیں اس کے وجود سے محض بے خبر رہیں۔ یہ ایک انتہائی سزا تھی جو کوئی بادشاہ اپنی اولاد کو دے سکتا تھا۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ سلیمان کی بیٹی کو ایسا کیا کرنا تھا کہ اس کے والد نے سلطنت کی تاریخ سے اس کا نام ہی مٹانے کا حکم دے دیا؟ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان بے حد سخت گیر تھا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے مصطفیٰ کو پھانسی دی، اپنے نواسوں کو قتل کروایا، مگر ان کے نام تو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ پھر رازیہ پوشیدہ ہونے کی سزا کیوں بھگتے؟ اب شرطیں بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ وہ ایک حقیقی شخصیت تھی تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سلیمان کے حرم میں کوئی زبردست پوشیدہ سانحہ پیش آیا جو ولی عہد کی موت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کیا وہ کسی سازش کی گواہ تھی، یا شاید اس کی پیدائش یہ ایک سکینڈل تھی جسے خرم سلطان یا دیگر با اثر افراد چھپانا چاہتے تھے؟ ایک اور عجیب بات ہے، سلیمان کی وفات کے کئی اشروں بعد مرتب کی گئی اس کی بیٹیوں کی بعض فہرستوں میں رازیہ کا نام تو آتا ہے، مگر گویا سرگوشی کی طرح، بغیر کسی تفصیل کے۔ یہ کسی شہری افسانے کی یاد دلاتا ہے جو حکومت کی کوششوں کے باوجود مرنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم ایک الجھن میں کھو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک قبر ہے مگر کوئی دستاویز نہیں، ہمارے پاس ایک نام ہے
مگر کوئی تاریخ نہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ تھیں کون، ہمیں اس ماں کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے اسے جنم دیا، کیونکہ ہر بھولی بسری شہزادی کے پیچھے ایک ماں ہوتی ہے جس نے یا تو اسے اقتدار کی بلندیوں تک پہنچایا یا اپنے ساتھ زوال کی گہرائیوں میں لے گئیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کہانی میں رازیہ سلطان کہاں چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس دور کے توپ کاپی کے سنہری دروازوں کے اندر جھانکنا ہوگا۔ 1520 کی دہائی میں سلیمان عالی شان کا حرم عیش و عشرت کی جگہ نہیں بلکہ ابلتا ہوا دیگچہ تھا، جہاں سازشوں کا درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا تھا کہ معمولی سی غلطی سر کی جان لے سکتی تھی۔ آئیے کھیل کے اصولوں کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا کر سمجھیں۔ سلطنت عثمانیہ میں ایک غیر تحریری اصول تھا: ایک لونڈی ایک بیٹا۔ جب کوئی عورت سلطان کا وارث پیدا کرتی تو اس کا درجہ آسمان کو چھو لیتا، مگر سلطان کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات عملاً ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی پوری توجہ مستقبل کے حکمران کی تربیت پر لگا سکے۔ یہ ایک سخت کارپوریٹ ڈھانچے کی مانند تھا۔ ہر عورت کے پاس صرف ایک منصوبہ بیٹا ہوتا تھا، اور اسی منصوبے کی کامیابی پر منحصر ہوتا تھا کہ وہ والدہ سلطان بنے گی یا بھلائی کے محل میں جلا حتنی کی زندگی گزاریں گی۔ مگر سب کچھ بدل گیا جب سلیمان کی زندگی میں خرم آیا۔ اس نے صدیوں پرانے تمام اصول توڑ دیے، ایک کے بعد ایک بچے جنم دیے، نظام کو توڑا اور حرم کے پرانے محافظوں کا غیظ و غضب مول لیا۔ اس کشمکش کے اس قدر گرم ہو جانے پر جہاں ایک طرف مہد دوران سلطان کی شکل میں پرانی دنیا تھی اور دوسری طرف خرم کی صورت میں نیا نظام، بچے شطرنج کی بادشاہ کی مہروں کی طرح اہم ہو گئے۔ بیٹیاں، آپ پوچھیں گے کیا ان کی کوئی اہمیت تھی جبکہ تخت صرف مرد ہی سنبھال سکتے تھے؟ اوہ بالکل، اگر شہزادے سلطنت کی شمشیریں تھیں تو سلطنتیں اس کی باریک بین سفارتی ڈوریں تھیں۔ سلطان کی بیٹی ایک انمول تحفہ ہوتی تھی۔ اس کی شادی سب سے طاقتور پاشا یا وزیر سے کر دی جاتی، جس سے شوہر خاندان کا وفادار اتحادی بن جاتا۔ یہ ایک قسم کا سیاسی گوند تھا جو سلطنت کو مضبوط رکھتا تھا۔ مہر ماہ سلطان کو یاد کریں، اسے سنہری سلطانہ کہا جاتا تھا۔ وہ بے پناہ دولت کی مالک تھی، مساجد تعمیر کراتی تھی اور یہاں تک کہ جنگ کے معاملات میں اپنے والد کو مشورہ دیتی تھی۔ اب اس منظر نامے کو ایک مورخ کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے پاس مہر ماہ کی ایک مثالی دستاویزی زندگی موجود ہے، اور اس چمکتے سورج کے پہلو میں ایک تاریک دھبا، رازیہ کا بھوت۔ اگر اس نظام میں ہر بچے کی گنتی تھی تو رازیہ کے بارے میں اتنے کم دستاویزات کیوں ہیں؟ 1520 کی دہائی میں جب غالباً رازیہ پیدا ہوئی، مہدی دوران اور خرم کے درمیان کشمکش عروج پر تھی۔ یہ بقا کی حقیقی جنگ تھی۔ ایسے ماحول میں بچے کی پیدائش یا تو سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی تھی یا تباہ کن لعنت۔ تصور کریں اگر رازیہ کسی ایسی لونڈی سے پیدا ہوئی جو اعلیٰ لیگ میں شامل نہیں تھی تو اسے محض نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن اگر وہ مہدی دوران کی بیٹی تھی، وہ عورت جس کی دنیا خرم کے زور کے سامنے بکھر رہی تھی، تو اس کا وجود بالکل مختلف معنی رکھتا تھا۔ وہ ماں کے لیے آخری تسلی ہو سکتی تھی یا الٹا درد کا ایک اور سبب، کیونکہ لڑکی ماں کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی جتنا کہ بیٹا کرتا۔ بیماریوں سے شہزادوں کی موت، زہر دینے کے لامتناہی شبہات، سلطان کی توجہ کے لیے کشمکش، اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک بچہ آسانی سے گم ہو سکتا تھا، جب تک کہ اس کے پیچھے ماں کی کوئی طاقتور شخصیت نہ ہو جو دھوپ میں جگہ پانے کے لیے کسی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو۔ لیکن وہ کون سی عورت تھی جس نے بے فکر شہزادی کو جنم دیا؟ وہ اپنی بیٹی کا نام تاریخ کی سنہری کتاب میں کیوں نہ لکھوا سکی یا نہ لکھوانا چاہتی تھی؟ رازیہ کی ماں بننے کے امیدواروں کی فہرست بہت مختصر ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پیچھے خون، آنسو اور نہ کھلے رازوں کی داستان ہے۔ اور چنانچہ ہم اپنی تحقیق کے سب سے دلچسپ مقام پر پہنچے ہیں۔ وہ کون سی عورت تھی جس نے رازیہ سلطان کو جنم دیا؟ عثمانی حرم کی تاریخ میں ماں کی شخصیت سب کچھ طے کرتی تھی: بچے کا مرتبہ، اس کی حفاظت، اور یہ کہ اس کا نام سنہری حروف میں تواریخ میں لکھا جائے گا یا پھر یادداشت سے مٹا دیا جائے گا۔ ہمارے پاس 3 اہم مشتبہ ہیں، اور ہر روایت رازیہ کی سوانح کو مکمل طور پر مختلف ڈرامے میں بدل دیتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس روایت سے جو ہمیں سلیمان کی دھندلی جوانی میں لے جاتی ہے۔ تصور کریں ایک نوجوان شہزادے کو مانیسا میں۔ وہ ابھی محتشم نہیں بنا، بلکہ صرف ایک ولی عہد ہے جو عزائم سے بھرپور ہے۔ اس کے پہلو میں فلانے خاتون ہیں، وہ اس کی ابتدائی محبت تھیں، وہ عورت جسے اس نے خود چنا۔ ابھی سیاسی اتحاد اور خاص کی سلطان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔
بظاہر بچے کی پیدائش کو ان کا مقام مضبوط کر دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ مگر عثمانیوں کی سخت دنیا میں سب کچھ الٹ تھا۔ اس زمانے کی کنیز کے لیے بیٹی کی پیدائش اکثر کریئر کی بند گلی ثابت ہوتی تھی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی، سلیمان کی دلچسپی پھلانے سے فوراً ختم ہو گئی۔ وہ ایک جنگجو، ایک وارث کا منتظر تھا۔ اور پھر مقدر نے اپنے خوفناک روپ میں مداخلت کی۔ شہر میں طاعون آیا۔ چھوٹی رازیہ اس روایت کے مطابق 1 سال کی بھی نہ ہوئی تھی اور اس کی ماں کو پرانے محل میں تنہائی میں بقیہ زندگی گزارنے بھیج دیا گیا۔ یہ کہانی ہے بھولی ہوئی پہلی محبت کی، جو پرانی دستاویزات میں محض ایک مختصر سطر بن کر رہ گئی۔ مگر کیا ہو اگر رازیہ اس کے سفر کا آغاز نہیں بلکہ انجام تھی؟ دوسری روایت ہمیں سلطان کی زندگی کے زوال کی جانب لے جاتی ہے۔ خرم سلطان، اس کی زندگی کی عظیم محبت، پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ تنہا بوڑھا شیر گرمی کی تلاش میں تھا اور اسے ملیک سما خاتون کے بازوؤں میں ملا۔ تصور کریں، خاسکی کی موت کے 6 ماہ بعد سلیمان کو پتہ چلا کہ وہ پھر باپ بننے والا ہے۔ اس روایت میں رازیہ زوال کا بچہ ہے، اس کی زندگی کی آخری چنگاری۔ یہ شاعرانہ لگتا ہے، مگر سیاسی طور پر یہ تباہی تھی۔ جب سلطان اپنی آخری مہم میں شہید ہوا تو ملیک سما کو چھوٹی رازیہ سمیت پرانے محل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں رازیہ سلطان کے آخری عشق کی ایک ناخوشگوار گواہ بن جاتی ہے، ایک ایسا سایہ جسے نئے حکمرانوں کے لیے فہرستوں سے نکال دینا سب سے آسان تھا۔ تاہم سب سے مضبوط اور بہت سے مورخین کے مطابق قابل اعتبار روایت ہمیں خرم کی حریف ماہی دوران سلطان کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں کہانی سیاسی جاسوسی کہانی سے انسانی المیے میں بدل جاتی ہے۔ آئیے اسے زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہی دوران نے سلیمان سے 3 بچے پیدا کیے: احمد، جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، شاندار مصطفیٰ اور رازیہ۔ مگر رازیہ خاص تھی۔ تواریخ میں اس کا ذکر شمسی خاتون کے طور پر آتا ہے۔ جدید دنیا میں یہ اصطلاح اکثر ڈاؤن سنڈروم سے جوڑی جاتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، محتشم سلیمان، جس کا خاندان کمال کی مثال ہونا چاہیے تھا، ایک شمسی بچی کی پیدائش پر کیسے رد عمل دکھاتا؟ اس زمانے میں اسے طبی تشخیص نہیں بلکہ ایک نشانی سمجھا جاتا تھا، یا تو خدا کی رحمت کی علامت یا دشمنوں کی نظر میں خراب خون کا ثبوت۔ سلیمان ایک نہایت ہی مغرور آدمی تھا، انتخاب کے سامنے تھا، بیٹی کو تسلیم کرے اور دشمنوں کو پیٹھ پیچھے سرگوشیوں کا موقع دے یا اسے چھپائے، اور اس نے وہ راستہ چنا جو آج ہمیں بے رحم لگتا ہے، مگر اس زمانے میں رحم کی ایک انوکھی صورت تھا۔ اس نے رازیہ کو اپنے رضائی بھائی یعنی یحییٰ افندی کی تربیت میں دے دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آج کی زبان میں کہیں تو یوں سمجھیے جیسے کسی بچے کو بہترین خصوصی کلینک میں بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جائے۔ یحییٰ محض ایک صوفی نہیں تھا، وہ اپنے دور کا عظیم حکیم تھا۔ سلیمان کو امید تھی کہ اس کے بھائی کی روحانی پاکیزگی اور علم اس کی بیٹی کو توپ کاپی کی بے رحم دنیا سے شفا دے سکے گا، یا کم از کم اسے محفوظ رکھے گا۔ بیٹی کو یحییٰ کے حوالے کرتے ہی سلیمان نے اسے ریاستی رجسٹر سے عملاً خارج کر دیا۔ وہ ایک صوفی کی روحانی بیٹی بن گئی اور سلطان کی سیاسی بیٹی نہیں رہی۔ حرم اور خرم کے لیے وہ معدوم ہو گئی۔ مہدی وران، جو اپنی اولاد کی پرورش کے حق سے محروم کر دی گئی تھی، اپنے بیٹے مصطفیٰ کا مستقبل بچانے کے لیے اسے چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ ذرا 2 بالکل مختلف جہانوں کا تصور کیجیے، جنہیں استنبول کی محض چند کلومیٹر زمین نے جدا کر رکھا تھا۔ ایک طرف توپ کاپی کا محل، طاقت کا گڑھ، جہاں ہر ریشمی پردے کے پیچھے جاسوس چھپا ہوتا ہے اور شربت کے ہر جام میں زہر گھلا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بے شک تاش کی پہاڑی کی ڈھلان پر یحییٰ افندی کی تنہا قیام گاہ، جہاں صحرائی پھولوں کی خوشبو آتی ہے اور جہاں نماز اور اندرونی خاموشی کی تلاش ہی واحد قانون ہے۔ یہاں تاجوں کی چمک سے دور رازیہ سلطان کی زندگی بسر ہوئی۔ اس کے سنگ مزار پر ایک لفظ کندہ ہے جو ہر محقق کو حیرت میں ڈال دیتا ہے: تسسز، عثمانی زبان میں جس کے معنی ہیں بے فکر یا بے غم۔ مگر آئیے سچ مانیں، اس دور میں عثمانی خاندان کے کسی فرد کی زندگی بے فکری سے ہرگز نہیں گزری تھی۔ وہ بقا کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ تھی۔ تو پھر صرف اسے یہ لقب کیوں ملا؟ تصور کیجیے کہ آپ سنہرے پنجرے میں رہتے ہیں،
جہاں آپ کا ہر لفظ سیاست کے ترازو پر تولا جاتا ہے۔ آپ اتحاد قائم کرنے کا ایک آلہ ہیں، مگر اچانک پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سب سے آزاد ہو، تمہیں کسی بوڑھے وزیر سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے بھائیوں کے خلاف سازشیں نہیں کرنی ہیں، تم بس جی سکتی ہو۔ کسی اور کے لیے یہ خوشی ہوتی، مگر شاہی خون کی شہزادی کے لیے اس کا مطلب تھا شہری موت۔ رازیہ بے فکر نہیں تھی، اس لیے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے بڑے کھیل میں حصہ لینے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہو کہ اگر اس کی بے فکری کی نوعیت بالکل ہی مختلف تھی؟ ذرا دھوپ کے بچے کے نظریے کو یاد کیجیے۔ اگر رازیہ واقعی کسی عارضے میں مبتلا تھی تو تسسس کا لقب گہرے قریب صوفیانہ معنی سے بھر جاتا ہے۔ صوفی روایت میں جس سے یحییٰ افندی کا تعلق تھا، ایسے لوگ خدا کے پیارے سمجھے جاتے تھے جن کی روحیں دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتی ہیں۔ وہ بغض، حسد اور اقتدار کی ہوس نہیں جانتے، وہ حقیقت میں بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ادبی حال میں جیتے ہیں۔ رازیہ کی زندگی کا موازنہ اس کی بہن میروہما کی تقدیر سے کریں۔ میروہما چاند اور سورج تھی، ایک طاقتور خاتون جس نے حرم کا انتظام سنبھالا، بحری بیڑے تیار کروائے اور ریاستی سطح کی سازشیں کیں۔ وہ ناقابل یقین حد تک امیر تھی، لیکن کیا اسے حقیقی سکون کا ایک لمحہ بھی میسر آیا؟ جہاں میروہما دشمنوں کی سزاؤں پر دستخط کرتی تھی، وہیں رازیہ شاید اپنے روحانی والد یحییٰ افندی کے باغ میں آبنائے بوسفورس کی آواز سنتی تھی۔ ایک سونے میں جکڑی ہوئی تھی، دوسرے نے سادہ کپڑے پہنے تھے، لیکن روح کی آزادی اس کے پاس تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ کی اعدام کے بعد رازیہ سلطان کے گرد کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جب ان کے روحانی استاد یحییٰ افندی نے سلیمان کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے بیٹے کے ناانصافانہ قتل کا الزام لگایا تو رازیہ دوہری تنہائی کا شکار ہو گئیں۔ وہ اپنے بھائی کی یاد میں وفادار تھیں اور اپنے استاد کی حامی، جس نے خود بخود انہیں توپ کاپی محل میں اجنبی بنا دیا۔ یہ تنہائی 1566 میں سلیمان قانونی کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ بظاہر تخت نشین سلیم دوم ہوا جو ان کا بھائی تھا۔ کیا وہ اپنی بہن کو سائے سے باہر نہ لا سکتا تھا؟ مگر نہیں، ریاستی مشین بے رحمی سے چل رہی تھی۔ رازیہ پرانی ڈرامہ کا حصہ تھیں جسے نئی حکومت جلد از جلد بھلانا چاہتی تھی۔ آسان یہ تھا کہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر 1570 یا 1571 کا سال آتا ہے، ایک خاموش انجام۔ عام عثمانلی شہزادی کی تدفین کا موازنہ رازیہ پہ انجام سے کریں۔ سلطانہ کو عام طور پر ہزاروں افراد رخصت کرتے تھے، سونے سے کندھے وزیر، روتی ہوئی غریبی جن میں سونے بانٹے جاتے، شاندار جلوس جو سلیمانیہ مسجد کے خاندانی مقبرے کی طرف جاتے۔ مگر رازیہ کے لیے سب کچھ الگ تھا۔ ان کی تدفین کوئی سرکاری تقریب نہ بنی، وہ محض بجھ گئیں جیسے خالی کمرے میں ایک موم بتی۔ ان کا جسم شاندار سلیمانیہ کمپلیکس نہ لے جایا گیا جہاں ان کے والد اور خرم سلطان آرام فرماتے تھے، انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں انہیں زندگی میں پناہ ملی تھی، یحییٰ افندی کے پہلو میں۔ یہ اپنے آپ سے پوچھیں، وہ شخص کیا محسوس کر رہا تھا جس نے اس کے سنگ مزار پر یہ عبارت لکھی، بے فکرہ رازیہ سلطان؟ کیا یہ طنز تھا یا اعلیٰ ترین خراج تحسین؟ غالباً یہ اس بات کی گواہی تھی کہ سلطنت کی جانب سے اس کا نام مٹانے کی تمام کوششوں کے باوجود وہ فتح یاب ہوئی۔ اس نے اپنی روح کو بے فکر رکھا، اس جرم اور طاقت کے بوجھ سے آزاد جس نے اس کے باپ اور بھائیوں کو کچل ڈالا۔ مگر اگر وہ تاریخ سے اتنی خاموشی سے غائب ہو گئی تو 450 سال بعد دنیا بھر میں لاکھوں افراد اس کا نام پھر سے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہوا کہ پوشیدہ شہزادی نے اچانک ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر چہرہ اور آواز پائی اور ایک مقبول ترین ڈرامے کی ہیروئن بن گئیں؟ اور سکرین کی رازیہ اس تنہا عورت سے کتنی ملتی جلتی تھی جو بشکتاش کی قیامت گاہ میں رہتی تھی؟ دراصل اسی ڈرامے کی بدولت رازیہ سلطان کا نام دھول بھرے محفوظات سے نکل کر گوشت اور خون میں ڈھل گیا۔ منظر نویسوں نے رازیہ کے ظہور کو خرم سلطان کے خلاف جنگ میں ایک طاقتور ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ یاد ہے نازنین خاتون والا پلاٹ؟ وہ نوجوان خرم سلطان کو فاطمہ سلطان نے خاصکی کی طاقت کو متزلزل کرنے کی آخری امید کے طور پر پیش کیا تھا، اور جب نازنین نے بیٹی کو جنم دیا تو یہ خرم کے لیے حقیقی راحت کا باعث بنا۔ اس کا موازنہ ان تاریخی روایات سے کریں جو ہم نے پہلے بیان کی۔ ڈرامے میں رازیہ ایک نوزائیدہ ہے جس کا سفر منیسا میں اس کی ماں کی پراسرار موت کے فوراً بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ محض ایک اعلی کار ہے، دو عظیم خواتین کے شطرنج کے بڑے کھیل میں ایک مہرہ۔
स्क्रीन की राजिया बड़ी नहीं हो पाती, बेफिक्रा बनने का मौका नहीं पाती, याहिया अफंदी से मुलाकात नहीं कर पाती। वो महज दर्द और हसद की एक मुख्तसर सी चमक है। ड्रामे के खालिकीन ने इस इंतहाई ताकतवर और अलमनाक रिवायत धूप की शहजादी मेहदी विरान की बेटी वाली रिवायत को क्यों तर्क कर दिया? शायद ज़रीन हरम से नई लौंडी के साथ साजिश दिखाना आसान है, बजाय इसके कि एक जाहिद शहजादी की तकदीर को समझने की कोशिश की जाए। ये हमें एक अहम मवाज़ने तक ले आता है। ड्रामाई राजिया खुर्रम और उसके दुश्मनों के दरमियान जद्दोजहद की पैदावार है। तारीख़ी राजिया मेहदी विरान की बेटी वाले नुस्खे के मुताबिक खामोशी की पैदावार है, और ये खामोशी किसी भी स्क्रीनी चीख से कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ रखती है। हमारी तहकीक इख्तिताम को पहुंच रही है। हमने इस्तांबुल के ठंडे संगमरमर से लेकर फिल्मी स्टूडियो की रोशन आराइशों तक का सफ़र तय किया, लेकिन हासिल तहकीक क्या है? इस शहजादी के लिए तारीख़ का आखिरी फ़ैसला क्या है जिसका सरकारी तौर पर वजूद ही नहीं था? राजिया सुल्तान की दास्तान महज एक गुमशुदा शहजादी की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की एक बलीग याद दहानी है कि मुतलक ताकत किस आसानी से एक इंसानी तकदीर मिटा सकती है। हमने मकबरे के ठंडे संगमरमर के तख्तियों का मुताला किया, हरम की किताबों के खाली सफ़हात को पढ़ा और स्क्रीन के रोशन रूप को साइंसदानों के सख्त मफरूज़ों से मिलाया। वो जो भी थी, चाहे सुलेमान की पहली बेटी जो ताउन की नज़र हो गई, या मेहदी विरान की धूप की शहजादी जिसने याहिया अफंदी की क़यामत गाह में पनाह ली, उसने महज अपनी कुनियत के ज़रिए ही फरामोशी को शिकस्त दे दी। इस दौर में बेफिक्रा रहना, जब हर सांस खौफ और साजिश से लथपथ थी, शायद उस्मानी सल्तनत की तारीख़ में ये सबसे बहादुर और खामोश तरीन बगावत थी। अगर राजिया सुल्तान आज बोल सकती, तो वो हमें अपने बाप और अज़मत की कीमत के बारे में क्या कहती? शायद उनकी खामोशी ही सबसे अक्लमंद जवाब है। उसने साए में रहने को तरजीह दी, अपनी रूह को पाकीज़ा रखा, जबकि उसके अजीज़ तख्त के लिए एक दूसरे को चीर रहे थे। हरम के राज और सुलेमान की औलाद की तकदीरें अब भी सैकड़ों अनकही कहानियां छुपाए हुए हैं, जिनका वक्त आने का मुंतज़िर है। क्या आप वक्त के साथ इस दिलचस्प सफ़र को जारी रखने के लिए तैयार हैं? इस चैनल पर हम बाकायदगी से वीडियोस शाये करते हैं, जहां हम ड्रामे के किरदारों के बारे में इंतहाई मुतनाज़े और कम मारूफ हक़ाइक़ को तफसील से तज्ज़िया करते हैं, अफसानों को हैरान कुन हकीकत से अलग करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि तारीख़ी तहक़ीक़ात से भरपूर नई वीडियोज़ आपसे फ़ौत ना हो, और चैनल पर मौजूद दीगर वीडियोज़ ज़रूर देखें। वहां आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिनसे तारीख़ की किताबें किनारा करती हैं।